انسان اس زمین پر قدم رکھتے ہی اس دنیا کو سمجھنے، اس کی بناوٹ، نظام اور رازوں کو جاننے کی جستجو میں لگ گیا، اور اس نے کائنات میں ایسی نشانیاں دیکھیں جس نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ دنیا بنا کسی خالق کے نہیں چل رہی، اور نہ ہی اتنا پیچیدہ نظام بنا کسی کنٹرول کے چل سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب اللہ نے اپنے پیغمبروں پہ نازل کیا، آسمانی کتابوں میں دیا۔ لہٰذا جب قریش مکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کو کہتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہی جواب دیتے تھے کہ قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ یہ کتاب نہ صرف اس زمانے کے واقعات و حالات اور تمام مسائل کے لیے نور و ہدایت تھی، بلکہ آنے والے زمانے کے لیے بھی مشعل راہ تھی، جس میں فلکیات، نباتیات، مبادیات، جغرافیات، برقیات اور ریاضی کی بے شمار باتیں اور حیرت انگیز راز موجود ہیں، جسے آج کی جدید سائنس دریافت کر رہی ہے اور اس مقدس کتاب کی طرف دیکھ رہی ہے جو 1500 سال پہلے عرب کے بنجر صحرا سے نکلا، جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام تک نہیں تھا۔ اس مقدس کلام میں اس کائنات کے بے شمار راز موجود ہیں، جن میں سے چند ایک نکات کا ذکر کریں گے۔ لوہا زمین میں مختلف اشکال میں پایا جاتا ہے، مگر یہ زمین کا مادہ نہیں بلکہ یہ آسمان سے اس دنیا میں آیا ہے۔ اس نئی تحقیق کے مطابق لاکھوں کروڑوں سال پہلے کچھ سیارے دھماکے سے پھٹے اور زمین پر گرنے والے حصوں میں صرف لوہا ہی زمین پر آیا، جن کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے: ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب کوسمولوجی کا علم موجود نہیں تھا اور نہ ہی ٹیلی اسکوپ کی دریافت ہوئی تھی، اس وقت قرآن مجید نے اس کائنات کے بارے میں کہا تھا، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اس کی تصدیق 20ویں صدی کے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں کی ہے۔ ہاکنگ نے لکھا ہے کہ یہ کائنات پھر رہی ہے، یہ اس صدی کی سب سے بڑی دریافت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی: یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ ابو جہل بہت جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس آیت میں دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹی اور خطا کار کہا گیا ہے۔ آج جدید دور میں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دماغ کا پری فرنٹل ایریا یعنی سامنے والا حصہ ہی سچ اور جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یوں قرآن نے پیشانی کی طرف اشارہ کر کے اسی سائنسی حقائق کو ثابت کر دیا۔ سورۃ قیامت میں اللہ کا ارشاد ہے: ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر رہیں گے اس کی پور پور تک درست کر دیں گے۔ دراصل حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص کا الگ الگ فنگر پرنٹ ہے، یہاں تک کہ جڑواں بچوں تک کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ فنگر پرنٹ ہر انسان کی انفرادی شناخت ہوتی ہے، جسے آج 20ویں صدی میں سائنس استعمال کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا کہ بروز قیامت کے اللہ انسان کی ہڈیوں اور انگلیوں کے پور پور درست کر کے اسے زندہ اٹھائے گا۔ کچھ سال پہلے یونیورسٹی آف لوزن کے ایک ریسرچر نے بتایا کہ چیٹی دوسرے کیڑے مکوڑوں کے مقابلے میں کافی سمجھدار ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپس میں ہی باتیں کرتی ہے۔ چیونٹیاں اپنے منہ سے فلوئڈ نکال کے دوسری چیونٹی کے منہ میں ڈال دیتی ہیں اور وہ اس پیغام کو ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں جینس بھی نہ ہو۔ برسوں قبل لوگ قرآن کے اس واقعہ کو محض قصہ اور افسانہ قرار دے کر مذاق بناتے رہے کہ چیٹیاں کیسے بات کر سکتی ہیں، جسے آج جدید سائنس نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا ہے۔ قرآن مجید میں میتھامیٹیکل کیلکولیشن کے بھی حیران کن حقائق اور اشارے موجود ہیں۔
مثلاً قرآن میں لفظ البحر یعنی سمندر 32 مرتبہ آیا ہے اور لفظ البر یعنی زمین 13 مرتبہ آیا ہے۔ ریاضی کی پرسنٹیج کے مطابق دونوں نمبرز کو جمع کرے تو 45 کا عدد نکلتا ہے، یعنی سمندر کا تناسب 71% ہے اور زمین کا تناسب 28% بنتا ہے۔ اور آج کی جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں سمندر اور زمین کا تناسب بھی بالکل اتنا ہی ہے، لہٰذا کوئی اتفاق نہیں کہ اتنی ایکیوریٹ پرسنٹیج قرآن میں موجود ہو۔ یہ صرف اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس نے سمندر اور خشکی کی تخلیق کی ہو۔ دنیا کا ہر جاندار خلیوں سے بنا ایک خلوتی مخلوق ہے، اور خلیوں یعنی کہ سیل سے ہی تمام جانداروں کی تخلیق ہوتی ہے۔ ان خلیوں کا مرکزی کردار کروموزوم ہوتا ہے جس سے ڈی این اے بنتا ہے۔ دراصل دنیا کے ہر جاندار کے اندر مخصوص تعداد میں کروموزوم پائے جاتے ہیں۔ ان کروموزوم میں اس جاندار کے تمام موروثی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اپنے آباء و اجداد سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب اگر قرآن کی سورۃ زلزلہ میں غور کریں تو لفظ انسان سے موجود پہلے 46 حروف آتے ہیں۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہ انسانی جسم میں بھی 46 کروموزوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں بندر سے پہلے 48 حروف آتے ہیں اور بندر کے جسم میں بھی 48 کروموزومز ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار سائنٹیفک فیکٹس کے علاوہ بہت ساری پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں، جن میں بہت سی پیشن گوئیاں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، اس وقت دنیا کی دو عظیم طاقتیں یعنی روم اور فارس کے درمیان شدید جنگ ہوئی۔ جنگ میں مسلسل پرشین امپائر کی فوج رومن امپائر کو شکست دے رہی تھی، لیکن مکہ والے فارس کی فتح سے بہت خوش تھے، کیونکہ فارسی بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ بھی مشرک تھے۔ لہٰذا اس دوران سورۃ روم کی آیت نازل ہوئی۔ وہ قریب ترین زمین میں مغلوب ہوں گے، مگر وہ اس شکست کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ عربوں کے لیے یہ پیشن گوئی بالکل ناقابل یقین تھی، کیونکہ رومی مسلسل شکست پر شکست کھا رہے تھے۔ لیکن چند ہی عرصے بعد کیسر روم کو سلطنیہ سے باہر نکلا اور اس کی فوجوں نے در پہ حملے کیے، جس سے فارسیوں کو شکست ہوئی اور رومی غالب آ گئے۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی انسانی دماغ کے لیے ایسی کتاب لکھنا ناممکن تھا۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، جو اس کائنات اور تمام مخلوق کا خالق ہو۔ قرآن مجید کے اور کتنے راز اور پیشن گوئیاں مستقبل میں سامنے آئیں گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ انسانی دماغ کا قرآن کو سیکھنے کا یہ سفر ابھی نامکمل ہے، اور یہ سفر اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔